السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیع نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، پیٹرول مہنگا ہونے پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جبکہ سستا کیا تھا تو تب پیٹرول کی قلت کی وجہ سے ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. اسی دن کے لیے ایک محاورہ اردو زبان میں ہے بڑا پاپولر. وہ کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی 100 پیاز بھی. ٹھیک ہے، تو ستارے گردش میں ہوں تو سستا کریں تب بھی گلے پڑتا ہے، مہنگا کریں تب بھی. یہ بھی مس مینجمنٹ کا ایک شاہکار ہے ماشاءاللہ. اور یہاں میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرنے پہ جو لوگ برا مناتے ہیں نا، انہیں ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے، سوچنا چاہیے تھوڑا سا، کہ جو آدمی 22 سال جس نے دشمنیاں کمائی ہوں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی بھی نفرت کمائی، نون لیگ کی بھی، رج کے نفرت کمائی، 22 سال جب یہ دھکے کھا رہے تھے سڑکوں پہ اور کنٹینروں پہ، تب تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور چٹان کی طرح کھڑا تھا. کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی دھمکی شمکی، ظاہر ہے میرے پہ کیا اس نے اثر کرنا تھا. تو آج اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو ہوش کریں، اس کا برا نہ منائیں، اس پہ جشن منائیں کہ ایک جینون دوست ہے جو بدترین دنوں میں ساتھ کھڑا تھا اور اقتدار میں آئے ہو تو تمہیں بتا رہے ہو بچو او بچو. سو اس لیے یہ جو ہے نا شخصیت پرستی وغیرہ یہ نکال دو. اچھا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اور ایک اور بات آخری میں اس میں ایڈ کر دوں، جی. اگلی بار بتاؤں گا بھی، بے نظیر بھٹو نے ایسا کمپلیمنٹ شاید ہی کبھی کسی کو دیا ہو کہ only Hassan Nisar understands the unbelievable paradoxes of Zia system when he says شہر آصیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ ان کی بہترین تقریروں کی کتاب ہے جو مرتب کی تھی محمود شام صاحب جیسے بڑے آدمی نے. سمجھ آئی بات؟ تو اس کا بھی ڈسپلیئر مرحومہ کا اور ان لوگوں کا بھی تو کوئی خیال کر لیا کرو یار، کوئی تھوڑی بندہ کامن سینس ہی استعمال کر لیتا ہے. میں تو تب ان کو سپورٹ کر رہا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چونکہ میرا فلسفہ تھا جو میرے منہ پہ آیا وہ علیحدہ بات ہے کہ اس ملک کو تھرڈ فورس کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی بتایا مجید نظامی صاحب کا اتنا لمبا چوڑا اس پہ دیباچہ ہے کہ یہ مثالیت پسند ہے، بالکل. رومانٹک آدمی ہے، آئیڈلسٹ ہے، تھرڈ فورس آ ہی نہیں سکتی ہے وہ سارا. تو ذرا دیکھ لو جس نے 22 سال کھڑے ہو کے سب کچھ سہا ہو، اگر وہ آج اس سے برداشت نہیں ہو رہا تو دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. چلو خیر آگے چلو، چھوڑو. ٹھیک ہے. پی آئی اے حادثہ رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر غلام سرور نے کہا ہے کہ 262 پائلٹس کے لائسنس ہی جعلی نکلے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. کنٹرول ٹاور کے وارننگ دینے پر پائلٹ نے کہا ہے کہ میں سنبھال لوں گا. یہ اس رپورٹ کے کچھ چنکس ہیں. یار شجیع مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اتنا لمبا سوال کر کے، چند منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا وہ ان کے آپ نے کیا کہا لائسنسز جعلی ہیں. اس ملک میں مجھے بتاؤ اصلی کیا ہے؟ بچوں کی خوراک ہے، معصوم بچوں کی خوراک جی. ہے دودھ، وہ کیمیکل سے بنتا ہے، وہ اصلی ہے. ٹھیک ہے، کھانا جو باہر آپ ملتے ہو اب تو ماشاءاللہ چشمے بدور مبارک ہو آپ کو بھی، پوری قوم کو بھی، انڈے بھی جعلی آ گئے ہیں. خوراک اصلی ہے. آپ کے سکول اصلی ہیں. گھوسٹ سکول وہ کیا ہوتا ہے؟ سکولوں میں بھینسیں کیسے بنتی ہیں؟ سکول اصلی ہیں آپ کے. دوائیاں آپ کی اصلی ہیں. بیسن اصلی ملتا آپ کو. رمضان المبارک میں جس کے پکوڑے کھاتے ہیں، جاؤ کبھی، جاؤ کسی لیب میں جاؤ، جا کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ چائے کی پتی جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے وہ اصلی ہوتی ہے. اس ملک میں جمہوریت اصلی ہے. او بھائی ڈگریاں یہاں اصلی ہوتی ہیں. تو اگر ان کے پائلٹس کے یہ بے ضمیر لوگ ہیں، مطلب اتنا سینسیٹیو کام ہے. دیکھو بات سنو، ایک بس میں تقریباً 615 مسافر ہوتا ہے. اچھا ایک ماں باپ ہوں، 4 بچے ہوں، 6 ہو گئے، ایک بیوی ہو گئی، 7 ہو گئے، کوئی بہن، کوئی بھانجے، کوئی بھائی، کوئی بھتیجے. اور یہ چھوٹی سی بستی ہوتی ہے اے بس، 50-60 ہزار لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اور بے حیاؤں کو دیکھو
کہ یہ آخر پہ ان کو جعلی لائسنس بھی مل جاتے ہیں, وہ جعلی پائلٹ بھی آ جاتے ہیں, اور آخر پہ پکا سا معزز سا منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں جی مجھ تے میری بھی مر گئی سی. اب میں اس لطیفے کی تفصیل میں نہیں جاتا, لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی بھینس تو میری بھی مر گئی. تو اس لیے کیا اصلی ہے. کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ حکومت نے خود دنیا بھر میں ایئر لائن کی دیکھو ساکھ خراب کر دی ہے. ساکھ ہو تو خراب ہوتی ہے نا. یہ پہلے عمران پہ یہ اعتراض کرتی تھی اپوزیشن کہ جی باہر جا کے اپنی کرپشن کا ذکر کرتا ہے تو اپنے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, کوئی شرم کرو. دنیا اندھی ہے کہ بہری ہے, پتہ نہیں کہ ٹاپ ٹو ٹو آپ کرپٹ ہو. تو اس میں عمران کا وہ سچ بولتا ہے. لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ اس بندے میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے کہ اپنے ملک کے قائدین کی کرپشن کو بے نقاب کر رہا ہے. سو اس میں اگر ایئر لائن کی ساکھ خراب ہو رہی ہے, یہ ساکھ تھی کہاں, یہ ساکھ ہے کہاں؟ وہ خراب ہونے کے, صحت خراب ہونے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے نا. پہلے ہی بندہ پولیو اور 10 مرضوں کا مرا ہوا, اس کی صحت کیسے خراب وہ ہوگی صحت یار. چھوڑو آپ یہ قصہ. دیکھو بات سنو, میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ باقی لوگوں کو بھولنے میں مشکل ہو. اس ملک کو کم از کم 15 سال کا روڈ میپ دو, بچے کو رٹا دو, اس کی روح میں, اس کے ڈی این اے میں گھسا دو, ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہو. فرسٹ 5 ایئرز یہ نئے بندے یہ جو آئے ہیں, وہ ان ساروں کو تو ٹیکسٹائل مل دے دو, یہ 5 سال میں وہ نہیں چلا سکیں گے. ایک بگڑا ہوا ملک ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ٹریک پہ ہونا تو کیا ہے, اس کا تو ٹریک ہی چوری ہو چکا ہے. کیا کر لیں گے یہ 15 سال؟ کیرٹ اینڈ سٹک دونوں ساتھ ساتھ چلے, لوگوں کو اعتماد میں لو. بتاؤ فرسٹ 5 ایئرز یہ, سیکنڈ یہ, تھرڈ یہ, اور کوئی معجزہ نہیں ہونے والا. کام اور صرف کام, جو بابا قوم محمد علی جناح نے کہا تھا, بس. نو آرام, اور چھٹیاں بند کرو اس ملک میں. اگر واقعی اس کا ملک بنانا ہے, ٹھیک ہے, آؤٹ آف دا باکس کرو, کوئی اقدامات اٹھاؤ, تاریخ میں تمہارا ذکر آئے کہ ان لوگوں نے وہ اقدامات کیے جو کبھی کسی قوم نے, کبھی کسی ملک نے. اس سے بڑی ایمرجنسی جو فیس کر رہا ہے یہ ملک آج, اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے ہر تیسری چیز جنگ میں عظیم ایمرجنسی شروع ہو لگانی جائے. چاہیے. ٹھیک ہے, پریڈکٹیبل تو ہوگا نا, پتا ہوگا کیا ہونا ہے. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. صبح نہیں پتا دوپہر کو کیا ہے, دوپہر کو نہیں پتا شام کو کیا ہے, شام کو نہیں پتا رات کو کیا ہے. حاجی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق. صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا وزیر اعظم ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اور قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. دیکھو بات سنو, یہ باپ تو اس ملک کا ایک ہی تھا, بابا قوم, قائد اعظم محمد علی جناح. اس کے بعد روٹین کے ہیں لوگ جو بھی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اس سے اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, ہمارے خلفاء کا, ہمارے اسلاف کا, ہمارے بزرگوں کا صدیوں پہلے کا فلسفہ یہ ہے, باپ بوپ نہیں ہوتا, سید القوم خادمہم, قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے, ابا نہیں ہوتا, خادم ہوتا ہے. یہ میں بچپن سے پڑھتا آیا ہوں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں دوں گا, اب انہیں ایک دفعہ پھر فنڈز دینے کا وعدہ کیا ہے. دیکھو کیا پھر یہ ایک یو ٹرن ہے؟ نہیں یار, یو ٹرن شو یہ گھٹیا سا ایکسپریشن ہے. دیکھو پانی کتنا گہرا ہے یہ تو پانی میں جا کے پتہ لگتا ہے. میں تھوڑی یہاں بیٹھ کے بکواس کر لیتا ہوں, باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. محاورے سنو دو, ایک اردو کا ایک انگریزی کا. اردو میں کہتے ہیں جس تن لاگے وہ تن جانے. دوسرا ہے کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. عمران نے تو 22 سالہ جدوجہد کے بعد اب اقتدار کا جوتا پہنا ہے, وہ جوتا عذاب بن گیا ہے, جگہ جگہ سے کاٹ رہا ہے, تن میں بھی آگ ابھی لگی ہے اقتدار کی, اب وہ پامبڑ مچا ہوا ہے. تو اور نہ جانے کتنی باتیں. یہ
جن سے پھرنا پڑ رہا ہے یا یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے، نہیں پتہ لگتا جب تک پانی میں اترتے نہیں ہوں کتنا گہرا ہے اور کتنا ٹھنڈا یا کتنا گرم ہے. اب پتہ لگ رہا ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں. ابھی تو اور دیکھنا بہت کچھ. ایک اور بات میں بتاؤں، میں نے ابھی عرض کیا نا، باہر بیٹھ کے میں کتنی بڑبڑ کر لیتا ہوں. سیاست کا پرابلم یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، گرمی کے زور کے ساتھ ساتھ بجلی کا بحران بھی سر اٹھانے لگ گیا ہے. صاحب، کراچی میں شدید لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے. اچھا، پنجاب بھی دور نہیں ہے، کراچی تو رہ گیا نا. وہ تو بیچارے بے شمار مسائل کا. غالب نے کہا تھا مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، یہ غالب نے کہا. تو تختہ دار کی طرف چلتے ہوئے عدالت میں بھٹو نے جی کہا تھا کہ یہ غلط کہا اس نے، ان کو سہنا پڑتا ہے. مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، آسان نہیں ہوتی، ان کو جان پہ سہنا پڑتا ہے. کراچی والے تو بہت ہی زیادہ ان کی تربیت ہو گئی ہے. اللہ ان کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے، ان کے مسائل سے ان کی جان چھٹے. تو میں پنجاب بھی دور نہیں ہے. دیکھو، ایک بہت بڑے پاور پلانٹ میں نام شام نہیں لیتا کہ ایک مالک نے اپنے پاور پلانٹس بند کر دیے. تو متعلقہ سیکرٹری نے فون کر کے جب منت ترلا کیا تو اس بندے نے، وہ بیرون ملک ہے آج کل، اس نے کہا ہم تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، جاؤ سادوں سے جا کے بجلی لے لو. جب بہت زیادہ منت ترلا کیا، آہوزاری کی اس نے، تو اس بندے نے پاور پلانٹ کے جو مالک ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر ایندھن کی فراہمی یقینی بناؤ تو پلانٹ چلا دوں گا. ان سے ایندھن ارینج نہیں ہوا، سمجھ گئے. اور لاہور کا میں آپ کو بتاؤں، میرا تو لائل پوری ہے. وہ وجہ یہ نہیں ہے وہ ٹاپر ہے تھرو آؤٹ، ایکسیپشنلی بریلینٹ آدمی ہے یہاں چیئرمین لیسکو. صحیح. وہ بیچارہ جوڑ توڑ کر کے پتہ نہیں یہ وہ، مجھے somebody was telling me وہ کمال، وہ جگلری ہے لیکن کتنے دن تک چلے گی. تو لاہور والے بھی تیاری کریں. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، صحیح مزہ چکھا جا رہا ہے تبدیلی کا. ہاں. ہمیں ایک ای میل آئی ہے کہ 5,000 نرسریز جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھرتی کی گئی تھی، انہیں 4 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی. دیکھو، بڑی عجیب بات ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، ویسے سچی بات ہے. آئی ہوپ اٹ از ریلائبل جو بھی سورس ہیں آپ کا. وزیر اعظم فرماتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ریلوے میں 1 لاکھ نوکریاں. وہ بھائی بغیر تنخواہوں کے تو اکٹھی 5 کروڑ دے دو. مطلب اگر تنخواہیں نہیں دینی تو پھر فٹافٹ وعدہ تو پورا کرو نا. بعد میں لوگ پوچھتے رہیں گے کہ جی نوکریوں کا وعدہ تو آپ بالکل. نے پورا کر دیا، لیکن یہ نوکریاں، یہ وہ انڈے ہیں جن میں سے زردی غائب ہے. ٹھیک ہے، اور نہاری میں سب کچھ ہے گوشت کے علاوہ. صحیح. تو اور دوسرا یہ ہے کہ اور لوگ جو اب یہ 1 کروڑ کا ہدف تو پتہ نہیں کہاں جانا چاہیے، چونکہ بے شمار لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں ان حالات میں. اور آگے آگے آپ دیکھنا ہوتا کیا ہے، بینکس تک ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. ایک بینک میں پھر اگین نام نہیں لوں گا، 3rd فیز چل رہا ہے ان کا ڈاؤن سائزنگ کا. تو نوکریاں کیا ملنی ہیں یہاں، جن کی ہیں وہی بچ جائیں تو بڑی بات ہے. تنخواہوں والی بات مجھے عجیب لگ رہی ہے، بھی رکھا کیوں تم نے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم عالمی معیشت کے بحران کے حوالے سے بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. حسن صاحب، عالمی معیشت 100 سالہ بدترین بحران کا شکار. واحد معیشت چائنا کی ہے جن کی معیشت میں بہتری ہی آئے گی. اچھا، میں چائنا کی بہتری، مضبوطی اور ہمارے بعد آزاد ہو کے، چین جو ہے پائپ لائن میں ایک سپر پاور ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ جی. آبادی. ہم سے میرا خیال ہے 2 سال بعد وہ آزاد ہوئے. کہاں پہنچ گئے؟ مخلص بندوں کا ایک گروہ بیٹھا ہے دن رات وہ کام کر. یہی عذاب نازل ہوا وہاں. جمہوریت کا تحفہ نریندر مودی، اپنا تو بنتا کچھ نہیں دکھائی دے رہا. وہ دوست ملک ہے، ایک ہی رہ گیا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، صحیح. واقعی ہمدرد جس میں جان بھی ہے. جو باقی ہیں بیچارے وہ تو آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو پلیز چین کو نظر نہ لگا دینا، بس یہ اتنی سی فیور. اچھا، چلیں آگے بڑھتے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دوا ساز ادارے بھی مافیا ہیں. بھی اس میں سب سے خوبصورت ہے، بھی مافیا. وہ بھائی
اس ملک میں جو بڑا ہے جی وہ مافیا ہے، جو طاقتور ہے وہ مافیا ہے، جو دولت مند ہے وہ مافیا ہے، بالکل جو مقتدر ہے وہ مافیا۔ مافیا کیا ہوتا ہے؟ if somebody can get away with everything وہ مافیا ہے۔ شریف آدمی، غریب آدمی، عام جی آدمی ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہے، اس کی اپنی عزت کی ایسی کی تیسی، ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے اس ملک میں، باقی تو نظر نہیں آ رہا قدم قدم۔ اب جو پیٹرول کی یہ جو ابھی شروع میں جو آپ نے بات کی تھی قیمتیں، تو کیوں ہیں یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ پیٹرول بولا تھا، پیٹرول کے پیچھے، پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ہی ملک میں، تبھی تو پیٹتا ہوں 15 سال کا روڈ میپ، سوٹا ہاتھ میں، دوسرے میں تھوڑا سا چارہ فوڈر، اور ایک ایک شک سامنے کہ یہ 5 سال کا، اس کے علاوہ اور بند کرو یونیورسٹیاں بنانی، یہ کچرے کا ڈھیر ہے تمہارا۔ غور کرو جو تمہارا را مٹیریل آ رہا ہے، جو خام مال آ رہا ہے ان گندے گھٹیا سکولوں سے، جہاں میجورٹی جو ہے وہ ہماری، ان کے بچے وہاں زیر تعلیم ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے نیوٹن کتنے آئنسٹائن آپ لوگ ضائع کر رہے ہو، ادھر فوکس کرو اور پاپولیشن کا کچھ کرو۔ یہ 2 کام کیے بغیر میں دیکھتا ہوں کیڑا فن خان ہے کیڑی توپ چلاندا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سیڈ نیوز بھی ہے صاحب، پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات کے سابق سربراہ مغیث الدین شیخ انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری بہت کم ملاقاتیں ہیں، ان کی کتاب ہے ہستی سے سکتی زندگی، میرا خیال یہی نام ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی چند ملاقاتوں کے بعد، انہوں نے نا اس میں ایک چیپٹر ہے میری پسندیدہ شخصیات، تو انہوں نے مجھے انکلوڈ، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، میں نے کہا میں تو ان کو ملا ہی زندگی میں 4 بار 3 بار، وہ بیلی پور تشریف لائے تھے ایک آدھ دفعہ شاید کبھی یونیورسٹی میں، میں بڑا حیران پوچھا تو انہوں نے جو وجہ بتائی اس کی تفصیل آپ جانے دیں۔ خوبصورت آدمی تھے، دھیمے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت زیادہ کمیٹڈ آدمی تھے، بہت عمدہ پاکستانی تھے، لیکن ہمارے نقصان کا موسم چل رہا ہے آج کل۔ منور حسن گئے، بہت ہی پیارے آدمی تھے، اور جو لوگ پچھلے دنوں بالکل علامہ صاحب ہیں وہ طارق طارق عزیز عزیز صاحب، گئے ہیں۔ بالکل وہ تو میرا خیر ویسے بھی پرسنل لاس ہے، میں نے پرسوں کالم بھی لکھا ہے کہ اصلی طارق عزیز کو تلاش کریں، کیونکہ طارق صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ جو ان کا گلیمرس کام تھا نا، یہ ٹی وی شیوی والا اداکاری، اور یہ کیا ہوتا ہے ٹی وی پہ یہ ایز اے براڈ کاسٹنگ کا جو ایکسپرٹ اور پہلے نیوز ریڈر، یہ ان کا اصلی جی کام جو ہے نا کمپیئرنگ اس کو وغیرہ۔ ایکلپس کر گیا ہے۔ تو میں نے پرسوں ترسوں ان کی پنجابی شاعری بھی اس کے نا، میں نے چند ایک نظمیں ان کی کتاب ہمزاد دا دکھ، وہ میں کوئی اور کتاب ڈھونڈا تو مجھے مل گئی، تو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے بھی، ان کے بچپن کے دوست ہیں، کہ اصلی طارق عزیز کو تلاش کریں، براڈ کاسٹنگ کے علاوہ، یا یہ شوبز یا جو بھی ہے، یہ جو چکا چوند، یہ جو کیمرے شیمرے کی دنیا ہے، وہ اس سے بہت بڑا آدمی تھا، اس کا کلام یہ دیکھتی آنکھوں سے آگے کا وہ چہرہ تھا، اور سنتی دیکھتی آنکھوں کو سلام۔ آنکھوں سے آگے کا اس کا کلام تھا، تو اس پہ کسی کو تھوڑا توجہ دینی چاہیے۔ صحیح، جی چلیں اسی نوٹ پہ اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے، لکھنا نہ بھولیے MM@jodh.tv پر، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔